بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ. ناظرین, جن لوگوں کو سیاست سے دلچسپی ہے, بلکہ پاکستان میں تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کو 22 کروڑ عوام کو سیاست سے دلچسپی ہے. کسی کو نواز شریف سے, کسی کو عمران خان سے اور کسی کو زرداری سے, اور مذہبی حلقوں میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کافی مقبول ہیں. جن کو سیاست سے دلچسپی ہے, آج کل ان کو سیاست سے بالکل قریب ہو کے دیکھنا چاہیے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ سیاست کتنی کتی چیز ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بے رحمی سے ایک دوسرے پہ حملے کیے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو سکینڈلائز کیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کافی عرصے کے بعد, تقریباً 3 سال کے بعد لندن سے نکلے ہیں, تو یورپ چلے گئے ہیں اور وہاں سے آگے امریکہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن ناظرین, اگر وہ واپس لندن آتے ہیں تو کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور لندن میں قانونی پوزیشن جو ہے ان کے لیے کیا ہے, ان کو آخر کیوں لندن چھوڑنا پڑا, یہ بھی ایک الگ سے سٹوری ہے. لیکن پھر یہ باجوہ سے باجوہ تک ایک ہی ویب سائٹ پہ جو سٹوریز آ رہی ہیں, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اور خاص طور پہ ہمارے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب, جن کی ریٹائرمنٹ میں تقریباً 5 دن باقی ہیں, تو ان کو سکینڈلائز کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, ویسے تو پاکستان کی سیاست میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 سنار دی 1 لوہار دی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تو آرمی چیف تو جناب قمر جاوید باجوہ صاحب ہی ہیں, اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس ابھی 5 دن ہیں. ایکسٹینشن تو ہو یا نہ ہو, لیکن 5 دن وہ آرمی چیف ہیں. اور میرے سمیت آپ کو بھی پتہ ہے کہ 5 دن وہ آرمی چیف ہیں, تو وہ مسلح افواج پاکستان کے آرمی چیف ہیں. لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے, بلکہ ہوگا. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ یہ جو امریکہ سے سکینڈل جو ہے وہ فائر کیا گیا, یہ بیک فائر بھی ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, اور اس کے بڑے مسلم لیگ نون کی سیاست پر بڑے مضر اثرات ہو سکتے ہیں. اور ناظرین, اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اب تو بات یہ چل نکلی ہے کہ پہلے کوئی سمری آ رہی ہے, سمری جا رہی ہے, سمری آ جائے گی, سمری کل آئے گی. لیکن ہمارے وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو سمری آئے یا نہ آئے تو 3 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کتنے گمبھیر ہیں. اور ناظرین, 3 کردار جو ہیں اس وقت بڑے اہم ہیں. 3 کردار جو ہیں وہ 3 شخصیات کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. ایک کردار ہے میجر خرم روکڑی کا, دوسرا کردار ہے سید تسنیم حیدر شاہ کا, اور تیسرا کردار ہے یہ ویب سائٹ کا جنہوں نے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کی ٹیکس کی تفصیلات جو جاری کی ہیں. ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا, لیکن میں پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے یورپ کی سیر پہ روانہ ہوئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ امریکہ بھی جائیں گے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر ان سے کہیں کہ اب ہوا لگوانے کے لیے آپ امریکہ بھی چلے جائیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی کوئی اہم پلاننگ کے لیے وہ امریکی انتظامیہ کے کچھ اہلکاروں سے ملنے کے لیے لازمی طور پہ امریکہ چلے جائیں, چونکہ اب ان کے پاس سفارتی پاسپورٹ ہے. البتہ جب وہ واپس آئیں گے تو امیگریشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان سے لازمی طور پہ پوچھا جائے گا کہ پہلے آپ 6 ماہ کے وزٹ پہ آئے تھے, پھر 2 سال 2.5-3 سال آپ ادھر ہی بیٹھے رہے, تو اب آپ کے کیا ارادے ہیں. تو یقینی طور پہ وہ کہیں گے کہ میرا علاج معالجہ جاری ہے. لیکن وہ علاج معالجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنا لندن میں پچھلے 1 سال کے اندر شور شرابہ میاں نواز شریف کی صاحب کی وجہ سے ہوا ہے, اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں پہ احتجاجی مظاہرے کیے ہیں, خود لندن کے جو پولیس ہے وہ بھی تنگ آئی ہوئی ہے کہ میاں صاحب کے دفتر کے آس پاس جو ہے کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے, یا مسلم لیگ کا نون کا کوئی رہنما پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اس کا وہ آپ کے سامنے ہی ہے, جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ سارا منظرنامہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جب واپس آتے ہیں لندن میں میاں نواز شریف صاحب, تو اگر ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی امیگریشن حکام جو ہے ان سے پوچھتے نہیں ہے کہ بھائی جان آپ کدھر گئے تھے اور کس طرح واپس تشریف لائے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے, اور مطلب ہونا بھی چاہیے, کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان کو جیل میں بیٹھے ہوئے پلیٹلیٹس ڈاؤن کر باہر بھجوا دیا تھا, وہی لوگ جو ہیں, وہی طاقتور لوگ جو ہیں, وہ انہیں یورپ اور امریکہ کی سیر کے بعد دوبارہ لندن میں پہنچا دیں گے. لیکن لندن میں ناظرین ایک کردار جو سامنے آیا سید تسنیم حیدر شاہ, جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گجرات کے مفرور ہیں, اور پنچایت پہ ایک قتل کے حوالے سے 42 لوگ جو 2 طرفہ فائرنگ میں مارے گئے تھے, ان میں ان کا نام بھی شامل تھا. اور اس وقت سے 2004 سے وہ لندن میں ہیں, مفرور ہیں. لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلسل مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں, اور پھر ان کا یہ سب سے بڑا دعویٰ کہ ناصر بٹ صاحب مجھے لے کے گئے تھے, اور میاں نواز شریف صاحب نے مجھ سے شوٹر مانگے تھے وزیر آباد سے گجرات کے درمیان عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے. پھر انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے یہ دعویٰ کیا کہ ارشد شریف کے قتل کی پلاننگ بھی میاں نواز شریف نے ہی کی.
لیکن ناظرین سچ کو تلاش کرنا تو ہمارے تحقیقاتی اداروں کا کام ہے، ہم بھی اپنے طور پہ لگے رہتے ہیں. یہ معاملات آگے چلیں گے، عرشی شریف کے قاتل کون ہیں، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میجر خرم روکھڑی اور سید تسنیم شاہ یہ کیسے استعمال ہو رہے ہیں، اور پھر امن نورانی والی جو سٹوری آئی ویب سائٹ پہ، پھر وہ ویب سائٹ تو بلاک ہوگی، لیکن جناب اسحاق ڈار صاحب نے جو اس کے اوپر نوٹس لیا وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا، کیونکہ ویب سائٹ کو تو بین کروا دیا گیا، لیکن پھر انہوں نے جب نوٹس لیا پھر وہ آج کے اخبارات میں دوبارہ سے وہ خبر چھپی ہے کہ وہ اصل معاملہ کیا تھا. یعنی جس کو نہیں بھی پتا تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کے ایکشن سے پتہ چل گیا. تو ناظرین چونکہ معاملات جو ہیں آرمی چیف کی تقرری سے متعلق ہیں اور بہت گمبھیر ہیں، اور لمحہ و لمحہ اسلام آباد میں صورتحال بدل رہی ہے، اور اب یہ کھلم کھلا یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ میجر جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف ہوں. لیکن اب جو ایک سکینڈلائز سلسلہ شروع ہوا ہے، ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میجر جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے جو سکینڈل سامنے آیا تھا وہ بھی امن نورانی اینڈ کمپنی نے ہی جاری کیا تھا، اور اب باجوہ سے باجوہ تک کا یہ سفر جو ہے وہ بھی امن نورانی تک ہی محدود ہے. لیکن اس کے جو دستاویزات فراہم کی جا رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کے اتنی زیادہ دستاویزات اسلام آباد سے نکال کے امریکہ شفٹ کرنا ہے تو ایک چٹکی کا کام ہے. اس طرح چٹکی بجاؤ تو وہاں پہ چونکہ سکین کر کے وہاں چلے جائیں گے، لیکن یہاں سکین کرنے والا بھی تو اہم آدمی ہونا چاہیے. وہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہی ہو سکتی ہے، کوئی کلرک نہیں ہو سکتا. پچھلی دفعہ تو ہمارے ایک دوست جو ہے وہ اس عطاب میں پھنس گئے تھے، ان کو اٹھا بھی لیا گیا تھا، لیکن اس دفعہ کسی اہم شخصی نے سارے ڈاکومنٹ نکال کے امریکہ بھجوا دیے ہیں، اور وہاں سے یہ سکینڈل جو ہے وہ ویب سائٹ پہ آیا، پھر ویب سائٹ سے اب اخبارات کی زینت بن گیا ہے. لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کو بیک فٹ پہ لانا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہی 29 نومبر کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ چیزیں زیادہ کھل کے سامنے آئیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 دن جو ہے وہ بڑے اہم ہیں، اور 5 دن جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ملک کی طاقتور ترین شخصیت ہیں، آرمی چیف کے عہدے پہ ہیں، اور پھر کور کمانڈر اور ساتھی جو ان کے ساتھ جرنیل کام کرنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ کسی سیاستدان سے زیادہ تو ان کے نزدیک ہیں، تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 5 دن میں اس کا کیا ری ایکشن آئے گا. لیکن ناظرین یہ جو میں نے آپ کو یہ ایک ٹریکہ بنا کے بتائی کہ میجر خرم روکھڑی آیا تو اس نے عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں صلح کرانے کے لیے گیا تھا. لیکن سلمان امن جو عمران خان کے بڑے مخلص دوست ہیں، گلوکار بھی ہیں، انہوں نے اس کے غبارے سے ہوا نکال دی. پھر سید تسنیم حیدر شاہ صاحب آئے. سید تسنیم حیدر شاہ صاحب کا جو ایشو ہے، جو انہوں نے دعوے کیے ہیں، ان کو ابھی تک کافی پذیرائی مل رہی ہے. اس وجہ سے بھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے ارد گرد ایسے قاتل لوگوں کو کیوں اکٹھا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ناصر بٹ صاحب ہیں جن کا بار بار ذکر آ رہا ہے. یہ ناصر بٹ صاحب وہی ہیں جو جج ارشد ملک صاحب والے کیس میں جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی یہاں پہ پاکستان میں قتل کر کے برطانیہ فرار ہو گئے تھے. تو یہ قاتلین جو ہیں آخر میاں نواز شریف کی آگوش کو ہی کیوں تلاش کرتے ہیں. تو یہ سید تسنیم حیدر شاہ اور شیم شاہ جو ہیں، انہوں نے بھی میاں نواز شریف کی آگوش تلاش کی. اب یہ تو کنفرم، چونکہ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف نے کہا تھا اور ناصر بٹ صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان سے شوٹر مانگے گئے. تو یہ سید تسنیم حیدر شاہ جو ہیں یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن اب یہ معاملات جو ہیں ان کل انہوں نے اپنے وکلا کے ساتھ لندن میں بڑی بھاری پریس کانفرنس کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے، کنجم صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے کہ اس میٹنگ میں کہا گیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد 10 دن میں عوام ان کو بھول گئی تھی، اور عمران کو زیادہ سے زیادہ 20 دن میں عوام بھول جائیں گے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ ایسی خطرناک میٹنگز میں سید تسنیم حیدر شاہ صاحب جو ہیں وہ موجود تھے کہ جہاں پہ یہ پلاننگ ہوئی. لیکن اب یہ ہمارے تحقیقاتی اداروں کا کام ہے. پھر وہ سید تسنیم حیدر شاہ صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے ادارے مجھے بلاتے ہیں تو میں تو فوری طور پہ جاؤں گا. پھر انہوں نے وہاں پہ لندن میں ایک ریٹ بھی دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے. تو وہ ریٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پاکستانی عدالت میں ہوگی، وہ لندن کی عدالت میں ہوگی، اور اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے مسلم لیگ نون کی سیاست پہ. اور جب بھی وہاں کی پولیس یا تحقیقاتی ادارے میاں نواز شریف کو شامل تفتیش کریں گے تو یہ بہت بڑی خبر بن جائے گی. اگرچہ ناصر بٹ بھی وہاں کی مقامی پولیس کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے درخواست دی ہے، لیکن ناصر بٹ صاحب اس بات پہ تو درخواست دینے کی کیا اہلیت رکھتے ہیں. وہ تو ناصر بٹ کو نہ تو دھمکی دے رہے ہیں، وہ تو ایک انکشاف کر رہے ہیں تسنیم حیدر شاہ صاحب
کہ میری موجودگی میں یہ پلاننگ ہوئی. البتہ اس کے بعد جو آگے تحقیقات ہوں گی کئی سوالات اور پیدا ہوں گے کہ آخر سید تسنیم حیدر شاہ صاحب نے بھی 1 مہینہ کیوں انتظار کیا، کیونکہ 23 اکتوبر کو قتل ہوتا ہے ارشد شریف کا، پھر اس کے بعد حملہ ہوتا ہے عمران خان صاحب پہ، اور پھر اس کے بعد یہ اپنا منہ کھولتے ہیں کہ جناب یہ تو میری موجودگی میں ساری پلاننگ ہوتی رہی ہے. تو ان کو یہ پہلے بتانا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے کسی تھانے میں، وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں لندن میں پہلے درخواست دی ہو، پہلے پولیس کو بتایا، تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن اس کو جس طریقے سے ایزی لیا جا رہا ہے کہ سید تسنیم حیدر شاہ کے جو الزامات ہیں وہ جاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں سید تسنیم حیدر شاہ جو ہے وہ اور زیادہ اہم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اب تو تنگ آمد بجنگ آمد، اب تو دوسری طرف سے بھی ایک محاذ کھول دیا گیا ہے، اور لہٰذا دوسری طرف سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی محاذ کھولا جائے گا. اور جہاں تک آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو سمری کی ضرورت نہیں، سمری آئے نہ آئے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر جی ایچ کی طرف سے کوئی سمری آئی تو وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی مرضی کا جو چاہیں گے اس کو وہ تعینات کر دیں گے. تو خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ناظرین، جیسا کہ ماضی میں ہوا تھا کہ ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف لگا دیا گیا تھا، اور پھر جناب پرویز مشرف اور ان کے ساتھیوں کو تختہ الٹنا پڑ گیا تھا. تو اگلے 5 دن بڑے اہم ہیں، دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کیسے ہوتی ہے، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے خاندان پہ جو الزامات آئے ہیں اس کا وہ کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں، اور سیاسی طور پہ کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، جو بھی ہیں اگلے 5 دن میں. چونکہ باجوہ صاحب کے پاس اب صرف 5 دن ہیں، 5 دن کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے، پھر آپ کو ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے، جرنیل جب ریٹائر ہو جاتے ہیں یا جج جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، بیوروکریٹ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ پاور تو نہیں رہتی، پھر ان کو سمجھانے والے زیادہ آ جاتے ہیں کہ چھوڑے جی جو ہونا تھا ہو گیا، کسی کو یاد بھی نہیں ہے. لیکن یہ 5 دن بڑے اہم ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے وہ بندے بھی ڈھونڈ لیے ہوں گے جنہوں نے یہاں سے یہ ڈاکومنٹ سکین کیے ہیں، باہر بھجوائے ہیں، اور پھر یہ سٹوری جو ہے چھپوائی گئی ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.